والملك لا شريك لك۔ ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج اور عمرہ کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے 5 جو اہم دن ہوتے ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج 8 تاریخ سعودی عرب میں ہو چکی ہے چاند کی، اور یہاں انگریزی جو ہے 6 تاریخ ہے، تو 6 تاریخ یہاں پہ ہو چکی ہے، 8 تاریخ سعودی عرب میں ہے، تو آج وہاں کا پہلا دن ہے۔ اس حساب سے جو حج کے آخر کے جو 5 دن ہوتے ہیں تو اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرے دن پہ بات کریں گے، تیسرے دن، چوتھے دن اور 5ویں دن کیا کیا ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اور بات کرنے کے لیے اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں احسن صابری صاحب جو کریم نگر سے جڑے ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے محمد احسن صابری صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے حج پر ایک کلام پیش کریں۔ احسن صابری صاحب۔ جی بالکل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھوں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دینا نامقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا یہ جلوہ بھی دیکھا، دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت بہت شکریہ احسن صابری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور ہمارے ساتھ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو کہ شیخ الفقہ اور صدر مفتی جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور مفتی صاحب نے 100 سے زیادہ کتابیں بھی جو ہیں لکھی ہیں۔ آپ جو ہے www.ziaislamic.com کے فاؤنڈر بھی ہیں، جہاں پر آپ کو سینکڑوں عنوانات پر مواد بھی ملے گا۔ بہت اچھے اچھے موضوع پہ بھی مفتی صاحب لکھتے رہتے ہیں۔ آپ جب www.ziaislamic.com پر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بہت سے ایشوز سے متعلق جو ہے سوال و جواب آپ کو ملیں گے۔ آپ وہاں پر جا کے بھی سوال جواب کر بھی سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، جوابات بھی حاصل کر سکتے ہیں، عنوانات پر بھی آپ جو ہے بہت معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
یہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ شروع سے اردو چینل کے ساتھ شروع سے ہی جڑے ہیں اور اپنے آرا سے اپنے مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے, بہت بہت استقبال ہے. اور مفتی صاحب حج کے 5 دن پر ہم جو ہیں گفتگو کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ 5 جو حج کے اہم دن ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم بات کر لیں تو ہمارے ناظرین کے ذہن میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو جو پہلا دن ہوتا ہے جس کو ہم 8 ذی الحجہ کہتے ہیں, 8 ذی الحجہ میں جو ہے عازمین کیا کیا کرتے ہیں, کیونکہ عمرہ تو وہ کر چکے ہیں, حج کا احرام بھی باندھ چکے ہیں, اب وہ کیا کریں وہ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین گرامی قدر, اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے بیت اللہ شریف کا حج ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کے مبارک گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں, اور جو اس سے روح گردانی اختیار کرے تو جان لے کہ اللہ تمام عالموں سے بے نیاز ہے. اس آیت قرآنیہ میں حق تبارک و تعالیٰ اپنے استطاعت رکھنے والے بندوں پر حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا, اور خوش نصیب ہیں جن پر حج فرض ہو چکا اور وہ بھی سعادت مند ہے جو اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت کے مبارک گھر پہنچ چکے ہیں. آپ نے دریافت فرمایا کہ حج کے 5 دنوں میں سے آج پہلے دن سے متعلق عرض کیا جائے. جی, یعنی آج 5 دن سے متعلق گفتگو کرنی ہے اور اس میں پہلے دن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ پہلے ہم اس پر گفتگو کریں. جی تو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے, یہ حضرات جو مکہ مکرمہ میں پہنچے ہوئے ہیں جی, وہ 8 ذی الحجہ کو صبح میں حج کی نیت سے احرام باندھیں گے. جی, جو حج تمتع کر رہے ہیں انہوں نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا تھا, جی, اور جو حج افراد یا حج قران کر رہے ہیں وہ تو احرام ہی میں ہیں, لیکن جنہوں نے حج تمتع کی نیت سے سفر کیا تھا انہوں نے عمرے کے بعد احرام کھول دیا تھا. اب وہ کیا کریں گے, 8 ذی الحجہ کی صبح کو سنت یہ ہے کہ حج کی نیت سے احرام باندھیں گے اور حج کی نیت دل میں رکھتے ہوئے ہی 2 رکعات نماز نفل ادا کریں گے, اس حال میں کہ سر ڈھکا ہوا ہوگا, جی, اور نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد سر سے چادر ہٹا لیں گے, قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہی وہ نیت کریں گے حج بیت اللہ کی. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ, میں نے بیت اللہ شریف کے حج کی نیت کی ہے تو اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اس کو قبول فرما لے. یہ الفاظ عربی میں یاد ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ زبان سے اپنے جو الفاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات عرض کر لیں گے. نیت دل کے اصل میں ارادے کا نام ہے مگر زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے. اے اللہ, میں حج کی نیت کرتا ہوں, اس کو تو میرے لیے آسان فرما دے اور میرے لیے سہولتوں کے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ میری طرف سے قبولیت بھی عطا فرما دے مولا. نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھیں گے. لبیک 3 مرتبہ پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ 1 مرتبہ ہوا, ایسا 3 مرتبہ لبیک پڑھیں گے. 3 مرتبہ لبیک جب یہ پڑھ لیں گے تو اب ان کی نیت بھی ہو گئی, لبیک بھی انہوں نے پڑھ لیا, احرام کی پابندیاں ان کے ساتھ متعلق ہو گئی. احرام کی پابندیوں کا لحاظ کریں گے جیسا عمرے میں انہوں نے پابندیوں کا لحاظ کیا تھا, سیم وہی پابندیاں ہیں.
البتہ ہماری مائیں اور بہنیں جو وہاں پہنچی ہوئی ہیں، اگر وہ نماز پڑھنے کی حالت میں ہے تو وہ بھی غسل کر کے نماز پڑھے گی، پھر نیت حج کی کرے گی اور لبیک پڑھے گی، لیکن لبیک بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی بلکہ دھیمی آواز سے پڑھیں گی، دوسروں کو سنائی نہ دے، خود ان کے کانوں میں وہ آواز پہنچے۔ اگر وہ نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے، یعنی ان کے مخصوص ایام شروع ہو چکے ہیں، تو گھبرائیں گی نہیں، وہ بھی غسل کریں گی صفائی کی نیت سے، نماز نہیں پڑھیں گی مگر قبلہ رخ بیٹھ کر وہ حج کی نیت کر لیں گی، اور حج کی نیت کرنے کے بعد وہ بھی لبیک پڑھیں گی۔ اب ان کی پابندیاں بھی احرام کی شروع ہو جاتی ہے۔ اب 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا ہے حج کا، تو مکہ مکرمہ سے مینا پہنچیں گے۔ مینا پہنچنے کے بعد 8 تاریخ کو حج کا جو پہلا دن ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں پڑھیں گے، اور 9 تاریخ کی فجر مینا میں پڑھیں گے۔ تو مینا کا قیام سنت ہے، کوئی خاص اعمال اس میں نہیں رکھے گئے ہیں، کچھ خاص افعال نہیں رکھے گئے ہیں، احرام میں آ چکے ہیں حج کے، اور لبیک کی کثرت سے پڑھتے رہیں، دعاؤں میں، ذکر میں، وظائف میں، اشغال میں، اوراد میں مصروف رہیں، لایعنی کاموں میں اور نامناسب گفتگو میں وقت اپنا ضائع نہ کریں۔ کل کے اہم دن کے لیے آج سے ہی تیار کرنے کے لیے مینا میں رسول پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر پہنچے تھے، اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج 8 ذی الحجہ کو، یعنی حج کا جو پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ کو مینا میں حجاج کرام پہنچتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتے ہیں اور پھر رات گزارتے ہیں، اور 9 کی فجر پڑھ کے پھر اس کے بعد وہ عرفات کی طرف نکلتے ہیں۔ یہ حج کے پہلے دن کے مختصر اعمال کا میں نے خاکہ آپ کو سنایا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کو، یعنی کہ جو حج کا جو اہم 5 دن ہوتے ہیں اس میں جو دوسرا دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو کیا کیا کرتے ہیں عازمین، وہ بھی آپ بتا دیں۔ جی ہاں، اب 8 ذی الحجہ کو یہ ہو گیا کہ مینا میں قیام کریں گے اور اس میں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، یعنی 8 ذی الحجہ کو 4 نمازیں اور 9 کی فجر پڑھ لیں گے۔ یہاں ایک اور بات بھی دھیان میں رکھیے گا کہ بسا اوقات حجاج کرام کو مینا 7 تاریخ کے بعد جو رات آتی ہے اسی رات میں لے جایا جاتا ہے۔ اگر ان کو رات ہی میں لے جایا جا رہا ہے تو گویا وہ ذرا پہلے پہنچ جائیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں، وہ رات میں بھی چلے گئے تو ان کو مینا میں قیام کرنا ہی ہے۔ اب اس میں ان کی ایک نماز بڑھ جاتی ہے، یعنی 8 کی فجر بھی پڑھ لیں گے، پھر اس کے ساتھ باقی 4 نمازیں پڑھ لیں گے۔ اب رات مینا میں گزاریں گے، 9 تاریخ کی فجر پڑھ لینے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد اب وہ مینا سے عرفات کے لیے نکل پڑیں گے۔ یہ ایک بات خیال میں رکھیے گا کہ 9 تاریخ کو حضرات حجاج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات تشریق بھی کہیں گے، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، جو 1 مرتبہ واجب ہے، 3 مرتبہ باعث فضیلت ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق بھی کہنا ہے، اس کے بعد لبیک پڑھنا ہے، یہ مسئلے کو بھی یاد رکھنا ہے۔ تو 9 تاریخ کو فجر پڑھ لیں گے، فجر کے بعد تکبیرات تشریق پڑھیں گے، پھر لبیک پڑھیں گے، ذکر و دعا میں مصروف رہیں گے، اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی مینا کی طرف سے عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے، مینا سے نکلیں گے، عرفات کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ اب 9 ذی الحجہ کو حج کا اہم رکن ہے وقوف عرفہ، اس کو ادا کرنے کے لیے عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں گے۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں گے تو صبح کے وقت تھوڑا آرام کر لیں گے۔ جب آرام کر کے آپ تکان اپنی دور کر چکے ہیں تو پھر آپ کو وقوف کے لیے تیار ہونا ہے۔ زوال سے پہلے غسل کر لیں گے اگر غسل کرنے کا موقع ملے تو، اگر غسل کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ہجوم زائد ہے، تو پھر فریش ہو جائیں گے، قضاء حاجت سے فارغ ہوں گے، وضو کر لیں گے۔ اگر غسل کا موقع ملا تو بہت اچھا ہے، ورنہ وضو کر لیں گے۔ اگر چاہتے ہیں تو احرام کی چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، احرام کی چادریں بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام اگر دوسرا ہے تو اس کو تبدیل بھی کر لے سکتے ہیں۔ عرفات کے دن
جیسا ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز عرفات کے میدان میں ملا کر پڑھنا ہے، مگر اس کے لیے ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ جو حضرات مسجد نمیرہ میں، یعنی عرفات میں جو مسجد واقع ہے مسجد نمیرہ، وہاں اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو انہیں ظہر و عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے، ملا کر پڑھنی ہے۔ وہ اس طرح کہ امام صاحب پہلے خطبے دیتے ہیں، خطبہ دینے کے بعد مؤذن اذان کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اقامت کہتے ہیں، اقامت کے ساتھ ہی ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد عصر کے لیے اقامت کہتے ہیں اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ظہر و عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے مسجد نمیرہ میں۔ اس کے علاوہ اگر خیموں میں پڑھ رہے ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے موجب اپنے اپنے وقت میں 2 نمازیں پڑھنا ہے۔ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، اس کے بعد ذکر و دعا میں مصروف ہو جانا ہے، عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد عصر کو اس کے وقت میں پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر میدان عرفات کے اندر نہایت ہی آہ و زاری کے ساتھ وقوف کرنا ہے، یعنی کھڑے رہ کر خوب گر گرا کر دعا کرنا ہے۔ درود شریف پڑھیں گے، ذکر و دعا کریں گے، درمیان میں لبیک پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، اپنے مولا کو منائیں گے، التجائیں کریں گے، آہ و زاری کریں گے، کیونکہ عرفات میں وقوف عرفات کا جو وقت ہے سورج غروب ہونے تک ہے۔ 9 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے تک عرفات کے میدان میں رہنا واجب ہے، اس سے پہلے نہیں نکل سکتے۔ ظہر و عصر ملا کے پڑھ کر بھی مختصر وقوف کر کے جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے، یا عصر کے وقت پڑھنے کے بعد بھی مختصر وقوف کر کے جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے۔ کب تک رہنا؟ سورج ڈوبنے تک۔ جب سورج ڈوبے گا تب وہاں سے نکلیں گے، سورج غروب ہونے تک عرفات کے میدان میں وقوف کرنا ہے۔ آپ جب وقوف کریں گے تو یاد رکھیے یہ وہ خاص لمحات ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں بے انتہا جوش سے برس رہی ہوتی ہے۔ اللہ آسمان اول سے اپنی رحمتوں کی خوب برسات فرماتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر وقوف عرفات کرنے والے حاجیوں کو معاف فرما دیتا ہے، سب کے گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اور وہ جس کے لیے سفارش کرتے ہیں وقوف عرفات کے اندر یہ عمل کرتے ہوئے جو بھی موقف میں ٹھہرے ہیں، اگر وہ سب کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں تو اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو وہ عرفات کے میدان کا وقوف 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ مختصر طریقے پہ میں نے عرض کیا، اس میں البتہ 3 خاص طور پر اعمال کا ذکر آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ 100 مرتبہ چہارم کلمہ پڑھیں، 100 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ اخلاص پڑھیں اور 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور اس میں وعلینا معہم کے ساتھ پڑھیں، وعلینا معہم انک حمید مجید آخر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندوں کی کیا جزا ہونی چاہیے جنہوں نے میری حمد و ثنا بیان کی، تسبیح و تحلیل بیان کی، میرے حبیب پر درود بھیجا، مجھ سے التجائیں کی۔ پھر فرماتا ہے تم گواہ رہو میں ان سب کو معاف کر دیا۔ اگر یہ بندے جو یہ عمل کیے ہیں، جو یہ دعائیں پڑھے ہیں، یہ جو وظائف پڑھے ہیں، اگر یہ سارے اہل عرفات کے لیے بھی سفارش کریں گے تو ان کی میں سفارش کو ان سب کے حق میں قبول فرما لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب جو تیسرا دن ہے جب مزدلفہ جاتے ہیں عازمین، تو وہاں پہ عازمین کیا کرتے ہیں، تیسرے دن کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں مختصراً۔ جی اب سن لیے گا کہ عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو سورج ڈوبنے تک قیام کرنا ہے۔ اس بیچ تھک گئے تو بیٹھ جا بھی سکتے، اگر بہت زیادہ تھکے تو کچھ دیر لیٹ بھی سکتے، لیکن کھڑے رہ کر جتنا ہو سکے وقوف کرنا ہے، دعاؤں میں مصروف رہنا ہے۔ وقوف عرفات میں ہم نے بتا دیا ظہر اثر پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعائیں کرنی ہیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے دنیا میں ہر جگہ، مگر عرفات میں وقوف عرفات جو کر چکے ان کے لیے ابھی شروع نہیں ہوتا۔ وہ جب سورج ڈوب جائے گا تو مغرب پڑھیں گے نہیں، بغیر مغرب پڑھے کے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ گاڑیاں تیار ہوتی ہیں، بسیں میں بھی لوگ جاتے ہیں، پیدل بھی جاتے ہیں، لیکن یہ کہ مغرب سے پہلے بالکل عرفات سے مت نکلیے گا۔ بعض لوگ کوشش کر کے نکلنا چاہتے ہیں، یہ بالکل
خلاف احکام ہے، اس کی وجہ سے ایک بکرے کی قربانی واجب آ جاتی ہے۔ سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی عرفات کے میدان سے آپ نکل پڑیے مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ دیکھیے کتنا وقت گزرا ہے۔ اگر اتنا وقت گزرا ہے کہ عشاء کا وقت آ گیا ہے تو ایسی صورت میں آپ مغرب اور عشاء دونوں ملا کر پڑھیں گے۔ اگر ابھی جلد پہنچ گئے تھے آپ، مغرب یعنی سورج ڈوبا آپ نکلے 15-20 منٹ میں پہنچ گئے، تو ابھی آپ مغرب مت پڑھیے گا، انتظار کیجیے گا کب تک؟ عشاء کا وقت ہونے تک کا۔ عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد پھر اذان کہیے، پھر اقامت کہیے، مغرب کی نماز پڑھیے، پھر اب اس کے بعد الگ اقامت کی ضرورت نہیں، اسی اقامت سے عشاء کی نماز پڑھیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کی روشنی میں تحقیق یہی ہے۔ تو اب مزدلفہ کو گئے، 9 تاریخ کو سورج ڈوبنے کے بعد مزدلفہ پہنچے، عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد عشاء سے پہلے مغرب، پھر مغرب کے فوری بعد عشاء، 2 نمازیں ملا کر پڑھے۔ اور مغرب کے بعد کی سنتیں بھی عشاء کے بعد پڑھیے، عشاء کے بعد کی سنتیں اور واجب الوتر مغرب کی سنتوں کے بعد پڑھیے، یعنی مغرب کے فرض پڑھیے، پھر عشاء پڑھیے، پھر عشاء پڑھنے کے بعد مغرب کے بعد کی سنتیں پڑھیے، پھر عشاء کے بعد کی سنتیں اور واجب الوتر پڑھیے۔ اب اس کے بعد رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، اور اس رات کی بڑی تاکید ہے، بڑی فضیلت آئی ہے۔ بعض فقہا نے تو فرمایا شب قدر سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ تو حسب توفیق، حسب ہمت آپ دعاؤں میں مصروف رہیے، آرام بھی کر لیجئے۔ اس کے بعد فجر کی نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے ساتھ ہی مزدلفہ میں پڑھ لیجئے، اور رات میں کنکریاں بھی چن لیجئے۔ کنکریاں آپ کو کتنی چننی ہے؟ 10 تاریخ کو 7 کنکریاں مارنی ہے، 11 کو 21 مارنی ہے، 12 کو بھی 21 مارنی ہے، 13 کو قیام کریں تو 21 مارنی ہے، تو جملہ 70 ہوتی ہے اگر 13 تک قیام کر رہے ہیں۔ اگر نہیں 12 کو ہی اگر آپ کنکریاں مار کے چلے جانا چاہتے ہیں تو 49 کنکریاں ہوتی ہے، 1 کم 50، 49۔ تو اس طرح سے اس سے کچھ زیادہ کنکریاں چن لیجئے۔ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ لیجئے، اور فجر پڑھنے کے بعد دعاؤں میں مصروف ہو جائیے۔ مزدلفہ کے وقوف کا وقت فجر کی نماز 10 تاریخ کی صبح فجر شروع ہونے کے بعد سے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک ہے۔ تو فجر پڑھ لیجئے، اس کے بعد دعا میں مصروف ہو جائیے، خوب گر گرا کے دعائیں کیجئے۔ جیسا سورج طلوع ہونے میں 5 منٹ کا ٹائم باقی رہے گا، مزدلفہ سے آپ مینا کی طرف نکلیے۔ مینا کو نکلنا ہے آپ کو، یہ 10 تاریخ ہے، حج کا تیسرا دن شروع ہو گیا ہے۔ کہ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں تھے، سورج ڈوبنے کے بعد عرفات کے میدان سے نکل کر مزدلفہ پہنچے، اور مزدلفہ میں رات گزارے، مغرب عشاء ملا کر پڑھے، پھر رات میں قیام کیے، پھر فجر کی نماز پڑھے، فجر کے بعد دعاؤں میں مصروف رہے، اور وہاں سے پھر اب مینا کی طرف نکل پڑے ہیں۔ 10 تاریخ کو حج کا تیسرا دن مینا کو آئیں گے، اپنے خیمے میں پہنچیں گے، ساز و سامان رکھیں گے، کچھ کھائیں گے، آرام کر لیں گے، اور ایسے عرفات میں بھی کھائیں گے۔ کھانے کا ذکر نہیں آیا تو کھانے کے لیے چھٹی نہیں ہے، حسب سہولت آپ جو بھی غذا لے سکتے، خوراک لے سکتے، اپنی صلاحیت معدہ کے لحاظ سے لیجئے گا۔ تو ہر وقت اپنے ٹائم پر کھانا یہ آپ ضرور نظم کر لیجئے گا، اور دوائی بھی ساتھ رکھ لیجئے گا تاکہ دقت اور مشکل نہ ہو۔ البتہ یہ کہ پانی کثرت سے نہ پیجیے گا، بار بار طہارت آئے گا، ٹوائلٹ کے لیے طہارت خانے میں چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا اس کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ویسے وہاں طہارت خانوں کی کثرت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ہجوم کی وجہ سے تھوڑا کیو میں اور لائن میں ٹھہرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال 10 تاریخ کی صبح مینا میں پہنچے، قیام گاہ میں پہنچ کر خیموں میں کچھ دیر آرام کر لیے، ناشتہ کر لیے، اس کے بعد آپ جمرہ پر رمی کرنے جائیں گے۔ 10 تاریخ کو 3 کام آپ کو کرنے ہیں، یعنی حج کا تیسرا دن۔ ایک تو یہ ہے کہ بڑے شیطان کو، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ تو اس کے بعد قربانی دینی ہے، دوسرا کام۔ تیسرا کام، مرد حضرات سر کے بال پورے مڈائیں گے، عورتیں اپنے سر کے بال 1 انگل کی اتنی مقدار، یعنی انگلی کے 1 پور سے کچھ زائد مقدار میں کم کروا لیں گی۔ یہ 3 کام کرنے ہیں، تو لہذا پہلا کون سا کام کریں گے؟ کنکری مارنے چل پڑیں گے۔ مینا میں آپ ہیں، اب جمرہ پر کنکری مارنے جا رہے ہیں، تو سیدھا آپ جائیں گے، جمرہ پر پہنچیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری ماریں گے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر کنکری ماریں گے، ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریں گے۔
دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں سے آپ آگے بڑھ جائیے۔ 10 تاریخ کا ایک کام آپ کا واجب ادا ہو گیا، اس کے بعد آپ قربانی دیں گے، براہ راست خود قربانی دیں یا کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے قربانی دلوائیے، قربانی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ سر کے بال منڈائیے، عورتیں اپنے سر کے بال انگلی کے ایک پور سے کچھ زائد مقدار میں کم کروا لیے، اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم، آپ احرام کی چادر بدل لے سکتے، غسل کیجئے، نارمل لباس پہن لیجئے، غسل کرنے کے بعد خوشبو لگائیے، عورتیں بھی اپنا احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گی۔ صرف میاں بیوی کے تعلق والا کوئی عمل ابھی تک درست نہیں ہوگا طواف زیارت کے بعد، اس حوالے سے کوئی گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ 10 تاریخ کے یہ 3 کام ہیں ترتیب بار آپ کو کرنے ہوں گے۔ جی مفتی صاحب اس پر بھی ہم آگے بھی گفتگو کریں گے۔ طواف زیارت، جی مفتی صاحب اس پر بھی ہم آگے گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام فضائل حج۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ و صدر مفتی جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد احسن صاحب جو کریم نگر سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، حمد اور نعت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد۔ اور مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے طواف زیارت تک آپ نے بتایا تھا، اس کے آگے پھر کیا عازمین کرتے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جی ہاں، میں عرض کیا کہ 10 تاریخ کو حج کا جو تیسرا دن ہے، 3 کام ہمارے حجاج کرام کریں گے۔ پہلے تو جمر عقبہ کی بڑے شیطان کی رمی کریں گے، 7 کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد قربانی دیں گے، پھر سر کے بال مرد حضرات منڈوا لیں گے، خواتین اپنے سر کے بال اخیر حصے سے انگلی کی ایک پورے سے کچھ زائد مقدار میں کم کروا لیں گی، کتروا لیں گی۔ اب یہ 3 واجبات ادا کرنے کے بعد احرام اتر جاتا ہے، غسل کر کے کپڑے تبدیل کر لیں، خوشبو لگا لیں، احرام کی جو پابندیاں تھی وہ سب اٹھ گئی، البتہ ازدواجی تعلق ابھی بھی جائز نہیں ہے، طواف زیارت کے بعد وہ جائز بنے گا۔ تو طواف زیارت کا جو ٹائم ہے وہ 10 تاریخ سے 12 کے درمیان ہے، 3 دن ہے، 10، 11، 12۔ تو 10 تاریخ کو اگر اپنے اندر آپ مستعدی اور پھرتی محسوس کرتے ہیں تو چلے جائیے، جا کر خانہ کعبہ کا طواف کر لیجئے۔ اگر نہیں 10 تاریخ کو تھک گئے ہیں، کچھ آرام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آرام کر لیجئے۔ 10 تاریخ کے بعد کی رات میں طواف زیارت کو جائیے یا 11 تاریخ کو دن میں جائیے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں گنجائش ہے۔ تو طواف زیارت کو 10 تاریخ کے موقع پر جانا چاہتے ہیں تو بھی جا سکتے ہیں، اگر 10 تاریخ کو آرام کر کے 11 تاریخ کو جانا چاہیں تو بھی جا سکتے ہیں، مگر وقت اس کا 12 تاریخ سورج ڈوبنے تک ہے۔ 12 تاریخ کی سورج ڈوبنے کے وقت تک طواف زیارت ادا نہیں ہوا تو بعد میں ادا کرنا تو ضروری ہے، مگر ایک بکرے کی قربانی دینا پڑتا، لہذا 12 کے اندر ادا کرنا چاہیے۔ تو اب 10 تاریخ گزر گئی، چاہے 10 تاریخ کو جائیں آپ طواف زیارت کو یا 11، 12 میں سے کوئی تاریخ میں جائیں، لیکن طواف زیارت کو جب آپ جا رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کے حج کا اہم فرض ہے، جس میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، سستی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ طواف زیارت نہایت خشوع خضوع سے اطمینان سے ادا کیجیے۔ مکہ مکرمہ جائیں گے اور مکہ مکرمہ جانے کے بعد طواف زیارت کریں گے۔ طواف زیارت اب نارمل لباس میں آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو اطمینان سے کرنا ہے، خوشبو بھی لگا سکتے آپ،
تو آپ ایسی صورت میں قریب سے کر رہے ہیں تو حجر اسود کو چومنے کا موقع ملا تو چوم بھی سکتے. تو طواف زیارت کیسا کریں گے آپ؟ حجر اسود کے پاس آئیں گے, آپ کے سیدھی جانب حجر اسود ہوگا, آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہوگا, آپ وہاں نیت کر لیں گے, اے اللہ میں طواف زیارت جو فرض ہے اس کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں, تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے. اس کے بعد آپ سیدھی جانب ہٹیں گے, حجر اسود بالکل آپ کے روبرو ہوگا. آپ اگر قریب پہنچ چکے ہیں تو حجر اسود کو چومیں گے آپ, اور اگر آپ حجر اسود کے قریب نہیں ہے, فاصلے پر ہے, چومنے کا موقع نہیں مل سکتا, تو حجر اسود کے سامنے کھڑے رہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہیں گے, دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے. حجر اسود چومنے کا موقع ملا تو چومیں گے, نہیں مل رہا تو پھر دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف کریں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم لیں گے. مگر یہ چومتے وقت آواز نہیں آنا چاہیے, ایسی آواز نہیں پیدا ہونا, خالی چوم لیں گے بغیر آواز. اس کے بعد آپ طواف شروع کریں گے. حجر اسود سے آپ کا طواف شروع ہوا, خانہ کعبہ بائیں طرف ہے, آپ طواف کر رہے ہیں. آپ طواف کے دوران جو دعائیں چاہے کر لے سکتے ہیں, عربی میں یاد ہو تو عربی میں کیجیے, اپنی زبان میں کر لیجیے, کوئی مذائقہ نہیں. پھر حجر اسود پر آپ آئیں گے تو آپ کا ایک پھیرا ہوا, ایسے آپ 7 پھیرے پھریں گے. اور یاد رکھیے طواف زیارت کے شروع میں جیسا آپ حجر اسود کے سامنے موقع ہوا تو چومیں گے, نہیں تو دونوں ہاتھ اس کی جانب کر کے ہاتھوں کو چوم لیں گے. ایسے ہی ہر پھیرے کے ختم پر بھی دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے ہاتھوں کو چوم لیں گے. اس طرح سے 8 مرتبہ حجر اسود کے سامنے ہاتھ اس طرف کر کے چومنا ہے. حجر اسود کو چومنے کا موقع ملا تو وہ تو بہت بڑی بات ہے, اچھی بات ہے. وہ نہ ملنے کی صورت میں اپنے دونوں ہاتھ اس کی جانب کر کے ہاتھوں کو چوم لیں. اب طواف زیارت آپ کر لیے, 7 پھیرے آپ کے ہوئے, اور حجر اسود کا استلام 8 مرتبہ ہوا. اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کی طرف چلیے اور یہ پڑھتے ہوئے چلیے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں بھی آپ کو موقع جہاں بھی ملتا ہے چلے جائیے, کعبہ کی طرف رخ کیجیے اور 2 رکعت واجب الطواف پڑھیے. 2 رکعت واجب الطواف کے بعد دعا کر لیجیے. طواف زیارت بھی ہو گیا آپ کا, اور مکروہ وقت ہو تو انتظار کیجیے مکروہ وقت کے گزر جانے کا, غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیجیے. طواف زیارت بھی ہو گیا اور طواف زیارت کے بعد 2 رکعت واجب الطواف بھی ہو گئے. اب اس کے بعد آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے جانا ہے. صفا مروہ کی سعی کے لیے آپ جب جائیں گے تو پھر حجر اسود کے سامنے آ کر پھر ایک مرتبہ استعلام کریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر, دونوں ہاتھوں کو چوم لیں گے, پھر حجر اسود کی طرف چل پڑیں گے. حجر اسود کی طرف جب جائیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ٹھہریں گے, تکبیر کہیں گے, دعا کریں گے, درود پاک پڑھیں گے اور نیت کر لیں گے کہ اے اللہ میں صفا مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں, صفا مروہ کے درمیان سعی کی, اس کو تو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. پھر صفا سے آپ مروہ کی طرف چلیں گے اور صفا مروہ کے بیچ میں گرین لائٹوں کا جو حصہ آتا ہے اس میں تیز تیز چلیں گے. صفا سے مروہ پر پہنچیں گے, ایک پھیرا ہوگا, پھر مروہ پہ دعائیں کریں گے آپ, پھر صفا کی طرف آئیں گے, دوسرا پھیرا ہوا, پھر صفا پر کھڑے رہ کر کعبہ کی طرف رخ کر کے دعائیں کریں گے, پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے, تیسرا پھیرا ہوا. اس طرح آپ کا آخری پھیرا 7واں مروہ پر ختم ہوگا. 7 پھیرے سعی کے ہو جائیں گے, آپ کا یہ بھی واجب ادا ہو گیا, دعا کر لیں گے. اس کے بعد پھر آپ مینا آ جائیں گے, مکے میں قیام نہیں کریں گے آپ. مکہ مکرمہ سے طواف زیارت اور سعی کر کے مینا آ جائیں گے. آپ اگر 10 تاریخ کو طواف زیارت اور سعی کو گئے تو بھی رات کو آ جائیں گے اور رات مینا میں گزاریں گے. یہ 11 تاریخ کو گئے تھے تو 11 تاریخ ہی کو طواف زیارت اور سعی کر کے آ جائیں گے مینا میں. اور 11 تاریخ کو یعنی حج کا جو چوتھا دن ہے آپ کو تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارنی ہیں. اس میں جو وقت ہے نا, ظہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب کنکریاں مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے, اور مغرب تک وقت ہے بہتر, لیکن مغرب تک کنکریاں مار کے فارغ نہیں ہوئے تو رات میں بھی مار سکتے, مگر کراہیت ہے. لیکن عورتیں اور بچے یا بوڑھے ساتھ ہیں تو رات میں مارنے میں کوئی کراہیت نہیں ہے. تو اب آپ کیا کریں گے, کنکریاں مارنے کو جائیں گے 11 تاریخ کو ظہر کے بعد. پہلے چھوٹے جمرے کو, جس کو ہمارے پاس عام طور پہ چھوٹا شیطان بولتے, درمیانی والے کو مزرا شیطان بولتے, لاسٹ والے کو بڑا شیطان بولتے. تو یہ ہر ایک کو ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریں گے.
پہلے جمرے پر 7 کنکریاں ایک ایک کر کے آپ ماریں گے. بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضا للرحمن کنکری مارے آپ. پھر یہی پڑھتے ہوئے کنکری مارے آپ. 7 کنکریاں ایک کے بعد دیگر مار کے ذرا آگے بڑھیں گے, تھوڑا قبلے کی سائڈ ہو کر دعا کریں گے قبلے کی طرف رخ کر کے. پھر اس کے بعد چلیں گے, درمیانی جمرہ آئے گا تو درمیانی جمرے پر بھی ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریں گے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے, اور پھر ذرا آگے بڑھ کر سائڈ میں ہو جائیں گے کعبہ کی طرف, جدھر کعبہ جس سمت میں ہے ادھر رخ کریں گے قبلے کی طرف اور دعا کر لیں گے. پھر تیسرا جمرہ بڑے شیطان کے پاس آئیں گے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں گے اور وہاں دعا نہیں کریں گے, ایسے ہی آپ گزر جائیں گے. تو یہ 11 تاریخ کو ظہر کے بعد کنکریاں مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے. 10 تاریخ کو صبح سے شروع ہو جاتا اس کا وقت, مگر 11 کو ظہر کے وقت کے ساتھ شروع ہوتا. تو آپ یہ 11 کا اعمال ہے طواف زیارت, اور صحیح اگر 10 کو نہیں کیے تو 11 کو کر لیں گے, اور تینوں جمرے پر 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں گے. یہ 11 تاریخ کے اعمال پورے ہو گئے. جی, اور مفتی صاحب پھر 12 تاریخ کو بھی 7 کنکریاں مارتے ہیں تینوں شیطانوں پر, تو وہ اس کا ٹائم کیا وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے. تو 12 تاریخ کو جی, اب 12 تاریخ, اب یہ 11 تاریخ کے اعمال سے آپ فارغ ہو چکے ہیں. آپ مکہ مکرمہ میں قیام کے لیے نہیں جائیں گے, مینا ہی میں قیام کریں گے اور رات مینا میں گزاریں گے. دوسرا دن 12 تاریخ کا شروع ہوگا, حج کا 5واں دن ہے, تو اس تاریخ کو بھی ایک ایک کر کے تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا ہے. اس کا وقت بھی 11 تاریخ کے وقت کے جیسا ہی ہے, یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور مغرب تک کنکریاں مارنے کا وقت نہایت ہی بہتر وقت ہے, افضل وقت ہے. وہاں پر بھی کیا کریں گے, 12 تاریخ کو ظہر کے بعد جائیں گے, یا اگر عصر کے بعد جانا چاہتے تو عصر کے بعد جائیں گے, اور ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریں گے. پہلے چھوٹے جمرے کو, پھر آگے بڑھ کر دعا کر لیں گے قبلے کی طرف رخ کر کے. پھر درمیانی جمرے پر یعنی منزل شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے ایک ایک کر کے, پھر ذرا آگے بڑھ کر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کر لیں گے. پھر بڑے جمرے کو, بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں گے, پھر بغیر دعا کرتے ہوئے وہاں سے گزر جائیں گے. اب 12 تاریخ کو آپ مینا سے نکلنا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے نکل جائیے. اگر سورج ڈوب گیا تو پھر آپ کو 13 تاریخ کی رمی کر کے نکلنا ہے, مکروہ ہے, اب نہیں نکل سکتے. لیکن اگر کسی وجہ سے دیر ہو گئی اور فجر ہو گئی 13 کی, تو یاد رکھیے آپ ابھی مکہ مکرمہ کے لیے نہیں نکل سکتے, رکنا پڑے گا اور کنکریاں مار کے آنا پڑے گا. 13 کو بھی اگر رک گئے تو تینوں جمرات پر پھر ایک ایک کر کے 7 کنکریاں مارنی ہوگی. اس کا ٹائم بھی ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے. لیکن 12 کو اگر مغرب سے پہلے آپ مینا سے نکل جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. قرآن شریف میں آیا ہے کہ جو 11-12 کی رمی کر کے نکلنا چاہتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے, اس کے لیے نکل سکتا. مگر کیا ہے, حکم یہ ہے کہ مغرب سے پہلے نکل جانا. تو اس طرح سے دیکھیے 5 دن کے یہ اعمال ہوئے. یہ تو اعمال کا خاکہ آپ نے سن لیا ہے, لیکن ہر جگہ آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں, لہذا اپنے دل میں خوف اور خشیت پیدا کیجئے اور اللہ سے لو لگائیے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ لبیک اللہم لبیک جو آپ پڑھتے رہے, یہ حج میں آپ کو 10 تاریخ جمرے کی رمی شروع کرنے تک پڑھنا ہے. اب اس کے بعد سے لبیک کا وظیفہ آپ کا رک جائے گا. آپ دیگر دعائیں کریں گے, لیکن لبیک اللہم لبیک یہ احرام کا وظیفہ ہے, اور حج کرنے والے کے لیے اس کا آخری وقت 10 تاریخ کی رمی شروع کرنے سے پہلے تک کا ہے, اور عمرے والے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف شروع کرنے تک اس کے لیے لبیک کا وقت ہے. باقی وقتوں میں لبیک کا وظیفہ نہیں بلکہ عام ذکر و اذکار, دعائیں اور درود میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. جی, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت ہی آپ نے تفصیل کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح روشنی ڈالی. مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے سمجھ میں ساری چیزیں آ گئی ہوں گی. اور آئیے ناظرین کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد سالار بڑا سر اورنگ آباد. جی محمد سالار صاحب سوال پوچھیے. سر ایک اپیل ہے اور ایک سوال ہے. جی سر سوال یہ ہے کہ جیسے قربانی جو کرتے ہیں تو یہ کیا ہمارے پہ فرض ہے یا آخری جس کے حساب سے ہم پہ لاگو ہوتا ہے؟ جی, اور اپیل یہ ہے سر کہ جیسے ہم اتوار کے روز یعنی سنڈے کے روز قربانی دیں گے. بہت سے لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ جیسے
फेस बुक पे, व्हाट्सएप पे जानवर की फोटो डालते हैं या और भी चीजें भी डालते हैं। हमें तो फोटो खींचना की इस्लाम ने हमें मना किया है, फिर हम ऐसे काम क्यों करते हैं जो किसी को और तकलीफ पहुंचे। मेरी तमाम आवाम से अपील है कि ऐसे कोई भी काम न करे जो हमें अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना पड़े। जी बेशक। और कोई सवाल आपका? मैं शुक्रिया सर, नात सुनाते होंगे तो बहुत मेहरबानी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सालार साहब। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? मोहम्मद सालार साहब ने औरंगाबाद से सवाल किया था। क्या सवाल, उनका सवाल क्या है? रिपीट कीजिए उनका सवाल। जी सवाल क्या किया था उन्होंने? सवाल कि कुर्बानी किस पर फर्ज है, कौन कुर्बानी दे सकता है? अच्छा, कुर्बानी किस पर वाजिब है, ये जहाँ तक सवाल है तो आप जहन में रखिएगा कि जिस शख्स के पास उसकी बुनियादी ज़रूरतों के अलावा इतनी रकम है जिसमें 20 मिसकाल सोना या 200 दिरहम चांदी आ सकती है तो वो साहिब निसाब है। यह रकम नहीं है तो ज़रूरत से ज़ायद उसके पास हाजत असलिया यानी रहने का मकान, पहनने के कपड़े, खाने पीने की अशिया, इस्तेमाली चीज़ों के अलावा अगर ज़रूरत से ज़ायद उसके पास सादो सामान भी है और वो खुशहाल है इस माना में कि वो गिरामों के एतबार से अगर देखा जाए तो इसमें दो नुक्ताए नज़र है। बाज़ हजरात के पास चांदी का निसाब मौजूदा गिरामों में, जैसा कि जनूबी हिंद की दरसगाह जामिया निज़ामिया की तहक़ीक़ है कि 42.5 तोले 10 गिराम फ़ी तोला के लिहाज से 42.5 तोले चांदी की उतनी रकम या चांदी या 6 तोले 60 गिराम सोना अगर है तो वो साहिब निसाब है। पहले दौर में गिरामों में नहीं था, माशों में था, तो कहा जाता था कि 52.5 तोले चांदी, ये भी एक नुक्ता नज़र है। 36 तोले 5.5 माशे चांदी, ये भी एक नुक्ता नज़र है। फ़ुक़हा किराम ने इसको माशों में, तोलों में जब मुनक़सिम किया तो थोड़ा उसमें इख्तिलाफ हो गया, वरना उस ज़माने में 200 दिरहम चांदी थी। अब 200 दिरहम चांदी इन माशों में, तोलों में कितनी बनती है, उसमें थोड़ा उलमा के माबैन इख्तिलाफ है, लेकिन ये कोई झगड़े की बात नहीं है। दो नुक्ता है नज़र में से जिसको भी इख्तियार करेंगे तो देख लेंगे कि अगर आप साहिब निसाब हैं, यानी इतनी चांदी या इतना सोना या इतना अमाउंट जिसमें कि वो चांदी आ सकती है आपके पास है, उस पर साल गुजरना भी ज़रूरी नहीं है। 10, 11, 12 इन 3 तारीखों में इतना अगर आपके पास है और आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, खर्च भी है, तो अगर आप अदा भी कर दें तो इतना आप साहिब निसाब रह सकते हैं, तो कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के निसाब पर साल गुजरना शर्त नहीं है, कुर्बानी अदा करेंगे। जिन पर भी कुर्बानी वाजिब है निसाब की तकमील करने के साथ कुर्बानी 10, 11, 12 3 तारीखों में से कभी भी वो अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो साहिब निसाब नहीं है फिर भी अजर सवाब के हुसूल के लिए करते हैं तो नफल कुर्बानी होगी, सवाब मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब। और मोहम्मद एहसन साबरी साहब, नात की भी फरमाइश आई है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि नात के 3 अशार आप हमारे नाजरीन के लिए पेश करें। मोहम्मद एहसन साबरी साहब जी। शाहे बहरोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर। मदीने में मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर। मदीने में मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो
نہ بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں۔ بہت بہت شکریہ محمد احسن صابری صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج، فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ و صدر مفتی جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور ہمارے دوسرے مہمان محمد احسن صابری صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد سوال کیجئے۔ السلام علیکم۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی سوال آپ کا کیا ہے؟ کرا دینا رکھی حضرت ہمیں ابراہیم نام سے، اس سے پہلے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے بولے تھے ان کے پاس بکرا دیتی ہے، پہلے وہ دینا یا قربانی کا دینا؟ آپ کا محترمہ سوال پورا سمجھ میں نہیں آیا، پھر سے بتائیں گے؟ اب یہ بکرا دینے کا مہینہ نکلا حضرت، قربانی دینے کا، ہاں اب بکرا دینا یہ مہینے میں ہمیں بولنے سے ہی دیتی، اور ان کی طبیعت کے لیے بولیے تھے وہ بکرا دینا، ان کو پہلے وہ دینا یہ دینا، جان کے بدلے جان بکرا دیتی ہے تو بولیے تھے حضرت۔ کس کی طبیعت خراب ہے؟ ہمارے شوہر کی طبیعت کے واسطے بولیے تھے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ بکرا پہلے وہ دینا، جان کے بدلے جان کر کے وہ۔ ٹھیک ٹھیک سمجھ گیا۔ جی مفتی صاحب سوال آپ نے سنا کہ محترمہ نے سوال کیا تھا کہ ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہے تو اس کی جان کے بدلے تاکہ ان کی طبیعت صحیح ہو جائے تو وہ قربانی پہلے دینا یا ان پر جو واجب قربانی وہ پہلے دیں، کیا کریں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. بہن دیکھیے، آپ کے شوہر صاحب نصاب ہے تو ان پر جو قربانی واجب ہے وہ آپ 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن دے دیجئے. اب رہ گئے، آپ نے صحت کے لیے نیت کی تھی کہ ان کے لیے کوئی بکرے کو جو ہے خیرات کر دیں گے، تو اس کو قربانی کے دنوں میں دینا ضروری نہیں. قربانی 3 دن اس کے مقرر ہے. ایام میں جو قربانی ہے وہ ایام گزرنے کے بعد نہیں دے سکتے. یہ آپ کل بھی دے سکتے، آج بھی دے سکتے، جو آپ نے نیت کی ہوئی ہے. صحت یابی کی نیت کے ساتھ آپ نے جو ارادہ کیا ہے اس کو کبھی بھی دیا جا سکتا ہے. مگر اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی کے دن جو مقرر ہے، قربانی کے مقرر دنوں میں وہی قربانی دینا ہے. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو 10 دیجئے گا، لیکن واجب قربانی پہلے دیجئے. اس کے ساتھ ساتھ باقی آپ صدقہ کرنے کی نیت سے جو سوچے ہیں اس کو بھی بعد میں کاٹ دیجئے، لیکن واجب قربانی اپنے شوہر کی پہلے دیجئے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور چلتے چلتے میں مختصر ایک جواب کرنا چاہوں گا آپ سے. حالانکہ آپ نے بتایا تھا تکبیر تشریق کب سے شروع کرنا چاہیے، کب ختم کرنا چاہیے، وہ تکبیر کیا ہے، وہ ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر بتا دیں. مختصر جواب چاہوں گا. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا ہے. اور وہ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے. ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. با جماعت نماز پڑھنے والے بھی پڑھے اور تنہا بھی پڑھے ہیں تو تکبیر تشریق پڑھنے. خواتین کو بھی آپ اس طرف توجہ دلائیں تاکہ وہ بھی اس کا اہتمام کریں. جی مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور محمد احسن صابری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کری. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.